نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، بالخصوص خطیب و امام سنی رضا جامع مسجد و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ماہ رجب المرجب ہے اور اس ماہ مبارک کی 6 تاریخ کو سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کر گئے، اور ان کی یاد کی محفلیں غلامان خواجہ پوری دنیا میں مناتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج سنی رضا جامع مسجد میں پیغام غریب نواز اور اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے، جس میں آپ اور ہم اس وقت سب حاضر ہیں۔ میں اگر آپ کے سامنے سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کا تذکرہ کروں تو آپ داد تو ضرور دیں گے، لیکن آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کرامت خود دکھا سکیں۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ وہ بات میں آپ کو بتاؤں جن باتوں پر عمل کرنا خواجہ صاحب کے نقش قدم پر چلنے کے مترادف ہو، تاکہ جب ان کے راستے پر چلیں گے تو
تو منزل نصیب ہوگی، کامیابی نصیب ہوگی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے نیک بندوں کی خوبیوں کا ذکر قرآن میں بیان کرتا ہے۔ اللہ جب اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کرے تو انہی اوصاف سے ہمیں پہچاننا چاہیے کہ یہ نیک بندے ہیں۔ ہم اگر خود کو نیک کہیں اور نیک بندے کی جو صفتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئیں، اگر وہ صفتیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو اللہ کے فرمان کی روشنی میں ان اوصاف کے نہ ہونے پر ہم نیکوں کے زمرے کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ ایک پہچان ہوتی ہے، آدمی ان علامتوں کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ ہے کون۔ تو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے سب سے پہلے اپنے نیک بندوں کے چال چلن کا ذکر کیا اور فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ، نرمی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہاں عباد اللہ نہیں کہا، عباد الرحمان کہا۔ یہ عباد الرحمان کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل کے ساتھ جب کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رحمان بھی کہتے تو اس زمانے کے مشرکین یہ کہتے کہ یہ کبھی اللہ کہتے ہیں، کبھی رحمان کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ایک ہی خدا ہے، لیکن یہ دو نام کیسے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ رحمان بھی اللہ ہے اور یہ اس کی صفت ہے۔ تو اللہ نے اس لیے اپنے نیک بندوں کے ذکر کے لیے وہ صفت لے کر کے آیا جس سے بندے پہچان جائیں، عباد اللہ بھی اور عباد الرحمان بھی۔ لیکن یہاں رحمان کہہ کر پروردگار نے عباد کی نسبت اس کے ساتھ کر کے بتا دیا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہی رحمان کے بھی بندے ہیں۔ اب پہلی چیز کیا بتائی؟ رحمان کے بندے زمین پر جب چلتے ہیں تو آہستہ باوقار انداز میں نرمی سے چلا کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، ہمیں صرف نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ ہی کی تعلیم قرآن نہیں دیتا، بلکہ قرآن مقدس ہمیں چلنے پھرنے کے آداب بھی بتاتا ہے اور بات چیت کرنے کے بھی آداب بتاتا ہے۔ اسی لیے زمین پر کیسے نہیں چلنا چاہیے اس کا ذکر بھی اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو۔ کبھی بھی اللہ کے نیک بندوں کو زمین پر آپ اکڑ کر چلتے ہوئے نہیں دیکھیں، اور جو اکڑ کے چلے وہ نیک بندہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے، آہستہ سے چلتے ہیں۔ اب میں آپ کو دو تین حدیثیں آہستہ اور نرمی سے چلنے کے حوالے سے بتا دیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں
کہ تیز چلنے والے مومن کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے نکل جاتی ہے. یعنی اگر کوئی فاسٹ چلتا ہو اور ہو مومن تو اس کا ڈر، اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے نکل جاتی ہے. لیکن اگر کوئی مومن باوقار انداز میں آرام سے اور وقار کے ساتھ چلتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تیز چلتا ہے بغیر کسی مجبوری کے، اگر مجبوری ہے، ٹرین چھوٹ رہی ہے، فلائٹ چھوٹ رہی ہے اور آپ تیز دوڑ رہے ہیں، یہ آپ کی مجبوری ہے. لیکن کوئی مجبوری نہیں، لیکن تیز چلنے کی عادت ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سے اس کے چہرے کا حسن ختم ہو جاتا ہے. یہ حضور کی حدیث شریف. تو اللہ عز و جل سب سے پہلے اپنے نیک بندوں کے چال کے حوالے سے بتاتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن نہ اس کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. اس کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نفس کا بندہ ہے. کہ نفس کہتا ہے ارے آہستہ کیوں یوں سینہ تان کے چلو، تو سینہ تان کے چلتا ہے. تو اللہ نے صفت بتائی. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں چلتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے دیکھ کر اس زمانے کے کفار و مشرکین کہتے تھے یہ کیسے نبی ہیں کہ بازار میں چلتے ہیں. اب حضور بازار میں کیوں چلتے تھے؟ فی الاسواق کا لفظ قرآن شریف کے اندر آیا کہ سرکار بازار میں کیوں چلتے تھے، تو فرمایا گیا تاکہ غلام حضور کو چلتے دیکھ کر چلنے کا طریقہ سیکھ لیں. اور ایک اور وجہ بھی تھی، جو مشتاقان جمال نبوت ہیں، جو سرکار کے چہرے کی زیارت کے خواہش مند ہیں، جب حضور بازار سے نکلے تو حضور کے دیدار سے مشرف ہو. اور یہاں سے یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی کہ بازار میں کسی کام سے چلنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. چلنے کے حوالے سے کبھی بھی آپ اللہ والوں کو دیکھیں گے تو وہ بیچ میں نہیں چلتے. اللہ والے جب بھی چلتے ہیں کنارے چلتے ہیں، دائیں جانب چلتے ہیں. یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو رحمان کے بندوں کی صفت پہلی اللہ عز و جل نے یہ بیان فرمائی کہ وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑے باوقار انداز میں آہستہ سے اور نرمی سے چلا کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بازار میں راستے میں چلیں گے تو صرف پڑھے لکھے ہی لوگ تو نہیں ہوں گے نا راستے میں، ان پڑھ بھی ہوں گے، دھکا بھی لگے گا. اور کیا بتایا جائے اس علاقے کا کہ ہم کو کبھی یہاں سے ٹرمینس سے باندر ٹرمینس سے ٹرین پکڑنی ہوتی ہے تو نہ پوچھے کوئی چلتا دکھائی نہیں دیتا، سب دوڑتے ہی دکھائی دیتے ہیں. اور رش آپ جانتے ہیں تو دھکے بھی لگتے ہیں، کسی کی گاڑی بھی ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے. تو جو جاہل ہوتا ہے وہ جھگڑا کرنے اتر جاتا ہے، اور جھگڑے میں پھر ماں باپ کی وراثت میں اس کو گالی گلوچ ملی ہے تو پھر وہ اچھے جملے بھی استعمال نہیں کرتا. گھر میں ماں کو گالی دے کے دیتے دیکھا، باپ کو گالی دیتے دیکھا، تو باہر بھی ماں بہن کی گالیاں بکتا نظر آتا. لیکن جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں،
جب وہ راستے میں چلتے ہیں اور کوئی جاہل ان سے منہ ماری کرنے لگتا ہے تو یہ اس سے جھگڑتے نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہلوں سے کہتے ہیں بھائی جا اللہ تجھے سلامت رکھے، یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ یہ سلام ترک تعلق کا سلام ہے، اور یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ جھگڑا فساد نہیں کرے گا، بلکہ جاہلوں کی عادت کا اس طریقے سے بائیکاٹ کرے گا کہ کہے گا بھائی تو تیرے راستے میں میرے راستے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو نیک بندوں کی صفتیں آج بتاتا ہوں تاکہ یہ صفتیں اپنا کر نیک بندوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں اور اللہ والوں کے نقش قدم پر چل کر کے ہی انسان جنت کا راہی ہو سکتا ہے اور جنت کا مسافر ہو سکتا ہے۔ تو پہلی چیز کہ جب بھی راستہ چلیں تو نرمی کے ساتھ، اسی کے ساتھ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز موجود ہے تو یہ نہیں کہ کوئی دوسرا ہٹائے گا اور ہم گزر جائیں، نہیں، بلکہ اس تکلیف دہ چیز کو ہٹانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عمل ہی نہیں بتایا بلکہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ ایک صحابی رسول مسجد میں آنے جانے والے یا راستے سے گزرنے والے جو لوگ ہوتے تھے تو ایک کانٹے کا درخت تھا، تو راستے سے گزرنے والوں کا دامن اس کانٹے دار درخت سے الجھ جاتا جس سے ان کو تکلیف پہنچتی تھی۔ وہ صحابی رسول کو یہ خیال آیا کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے وہ کانٹے دار درخت کو کاٹ دیا تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ ان کا وصال ہوا، لوگوں نے خواب میں دیکھا تو جنت میں ٹہل رہے تھے، پوچھا کس عمل نے آپ کو جنت میں پہنچا دیا؟ فرمایا بس وہی تکلیف دینے والے کانٹے دار درخت کو جب میں نے کاٹ دیا تو مخلوق خدا کے فائدے کے کام کی بنیاد پر اللہ نے مجھے جنت عطا فرمایا۔ اور یہاں تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ بائک چلانے والوں کو میں گزارش کروں، کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں بات شروع کر دیتے ہیں، کہیں بھی پار کر دیتے ہیں بات، یہ راستے کا حق نہیں، یہ آپ راستے میں تکلیف پیدا کرتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ راستے کے اندر تکلیف پیدا نہیں کرتا، راہگیروں کو راحت عطا فرماتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کوئی کانچ پڑا ہوا ہے تو یہ نہیں کہ بھائی ذرا ہٹا دے، آپ خود ہی ہٹاؤ، خود ہی ہٹاؤ، اس لیے کہ اگر 10 20 50 ہزار کا بنڈل پڑا ہوتا تو کسی سے نہیں کہتے کہ ذرا تو اٹھا لے، فوراً اٹھا لیتے، لیکن ثواب کمانے کی بات آئی تو تو یہ کام کر لے۔ جب تک کہ مومن ثواب کا حریص نہیں بنے گا یہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں۔ آپ خود کیجئے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عمل کیا ہلکا عمل ہے؟ بہت بڑا عمل ہے۔ اور ایک زمانے میں یہی مسلمانوں کی پہچان تھی۔ اس کو میں ایک واقعے کے ذریعے سمجھاؤں۔ دو یہودی ایک راستے سے گزر رہے تھے، بیچ میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، تو دونوں یہودی آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ یار اتنا بڑا پتھر بیچ میں پڑا ہوا ہے، ٹھوکر لگے گی تو آدمی تو سیدھا قبر میں ہی پہنچ جائے گا۔ تو دوسرا یہودی کہتا ہے بات تو تیری صحیح ہے لیکن لگتا ہے یہاں سے کوئی مسلمان نہیں نکلا۔
اس لیے کہ اگر یہاں سے کوئی مسلمان گزرا ہوتا تو یہ پتھر کو اٹھا کر کے پھینک دیتا یا کنارے پہ رکھ دیتا. یہ ہماری پہچان تھی. اور آج دوسروں کے گھر کے پاس کچرا پھینک دو، پانی بند کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، جتنا بھی تکلیف پہنچانے والا کام ہے یہ آج مسلمانوں کی پہچان بن گئی. سوچ بدلو، فکر بدلو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کبھی آپ سے کوئی جاہل الجھے، ان پڑھ الجھے، لڑائی جھگڑا کرنے والا الجھے، تو نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اس سے جھگڑا نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں بے اللہ تجھے سلامت رکھے، یہ کہہ کر کے گزر جاتے ہیں. یہ دوسری صفت. اب آئیے تیسری صفت کی طرف. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ اپنی رات سجدے میں اور قیام میں گزار دیتے ہیں. جو رحمان کے بندے ہیں ان کی رات سجدے میں گزرتی ہے اور ان کی رات قیام کے اندر گزرتی ہے. بس 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا نیک کون ہے. ذرا یہ دیکھو کہ نیکوں کی تعریف تو یہ کی گئی کہ رات سجدے میں گزرتی ہے، قیام میں گزرتی ہے. ذرا اپنی رات کا بھی جائزہ لے لو کہ کس چیز میں گزرتی ہے رات. ذرا اپنی رات کا بھی جائزہ لے لیں کہ ہم رات کن چیزوں کے اندر گزارتے ہیں. آج کے مسلمان کی راتیں اللہ رحم و کرم فرمائے، میں کہہ نہیں سکتا کہ کس کام کے اندر راتیں گزرتی ہوں. رحمان کے بندے ان کو رات ہوتے ہی مصلی یاد آتا ہے، عبادت یاد آتی ہے، سجدے یاد آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا یاد آتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ رات کا تذکرہ کیوں کیا گیا کہ وہ اپنی رات بتاتے ہیں سجدے اور قیام میں؟ وجہ یہ ہے کہ دن میں اگر نماز مسجد میں پڑھتے ہوں تو دنیا دیکھے گی، رات میں صرف خدا جانتا ہے اور وہ جانتا ہے. تو وہ دکھاوے کی عبادت نہیں کرتے انسان کو، وہ عبادت کرتے ہیں خدا کو دکھانے کی اور پروردگار کو راضی کرنے کی. تو ان کی راتیں گزرتی ہیں سجدے اور قیام. اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پر کہا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. وہ اپنے پہلو جدا کر دیتے ہیں بستروں سے اور اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں روتے ہوئے بھی اور امید کے ساتھ، اور اپنی رات اللہ عز و جل کی عبادت و ریاضت میں گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اگر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ راتیں ہی بڑی آپ کو ملیں گی، اس لیے کہ رات وہ ساعت ہوتی ہے جس میں بندہ خدا سے بہت قریب ہو سکتا ہے اور اسے قرب خدا کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں اللہ عز و جل نے قرآن نازل کیا تو دن کا وقت نہیں فرمایا بلکہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں قرآن کو نازل فرمایا. اسی طریقے سے شب برات، اسی طریقے سے شب معراج،
اس لیے یہ راتیں اللہ نے عطا فرمائی، بلکہ شب معراج قریب ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو دن کے اجالے میں اپنے دیدار کے لیے نہیں بلایا، رات کی تاریکی میں بلا کر ایک درس دیا اپنے محبوب کے غلاموں کو کہ رات ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، ذرا دیکھو مجھے اپنے محبوب کو جلوہ دکھانا تھا تو میں رات ہی کو بلایا، اب جو مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اپنی رات گناہوں میں نہیں میری عبادت میں گزارے، اسے بھی میں اپنے قرب کی دولت سے مالا مال کر۔ رات گناہوں کے دھبوں میں اضافے کے لیے نہیں ہے، رات عیاشیوں کے اڈوں پر گزارنے کے لیے نہیں ہے، رات جوا اور شراب کھیلنے اور پینے کے لیے نہیں ہے، رات اللہ کی بندگی کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غوث پاک ہو، غریب نواز ہو، مخدوم مہائمی ہو، جتنے بھی بزرگوں کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو کہ رات ہوتے ہی وہ اللہ عز و جل کی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو جائے۔ تو تیسری صفت بیان کی گئی، وہ اپنی رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ چوتھی صفت، پہلی تین صفتوں کا آپ نے ذکر سماعت فرمایا، نرمی سے چلنا، جاہلوں کو ترک تعلق کا سلام پیش کر دینا، اور تیسری صفت رات سجدے اور قیام میں گزارنا۔ اب میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں، جو رات سجدے میں گزارتا ہو، جو رات قیام میں گزارتا ہو، اسے تو اللہ سے جنت کا اور مرتبے کا سوال کرنا چاہیے نا، کہ مولا میں نے پوری رات تیری عبادت کے اندر گزار دی، مجھے جنت عطا فرما، مجھے یہ مرتبہ عطا فرما۔ جیسا کہ ہم لوگوں کا حال ہے کہ 5 وقتہ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ اتنا مال عطا کر دے، اتنا بنگلہ عطا کر دے، اتنا سب کچھ عطا کر دے، لیکن اللہ والوں کی سوچ ہم نے اختیار کرنے کی کوشش نہیں۔ اللہ والوں کا حال یہ ہے کہ رات سجدے میں گزارنے کے باوجود، قیام میں گزارنے کے باوجود جب دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور فرما۔ وہ نیکی کر کے جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، اور آج کا مسلمان گناہ کر کے جنت کا سوال کرتا ہوا نظر۔ کتنے تعجب کی بات، اس لیے کہ اللہ والے ہمیشہ ڈرتے کہ جو بندگی ہم نے کی ہے پتہ نہیں بارگاہ سمدیت میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ ہم نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ وہ عبادت کر کے اللہ سے ڈرتے، اور آج کا مسلمان گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتا، اور نہ جہنم کا خوف اس کے دل کے اندر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ذرا قرآن کی فکر کو سمجھیں، قرآن کی آئیڈیولوجی کو سمجھیں، قرآن کی عطا کردہ سوچ کو سمجھیں۔ ہم جنت کا سوال تو اللہ سے کرتے ہیں، اور آج تو جنت میں جانے کے وظیفے یوٹیوب پر مل جائیں تو بندہ لگ ہی جاتا ہے اس کے اندر کہ چلو جنت مل جائے گا۔ لیکن ایک سوال توجہ سے سماعت فرمائیں، ایک راستہ ہے، مجھے آپ کے یہاں باندرا آنا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے اگر اندھیری جانا ہے تو میں کہیں نہ کہیں سے ایسا روٹ پکڑوں گا نا کہ باندرا سے ہوتے ہوئے، کرلا سے ہوتے ہوئے، کہیں سے بھی ہوتے ہوئے میں وہاں تک پہنچوں۔ تو مجھے وہاں پہنچنا ہے تو اس راستے سے گزرنا پڑے گا جو راستہ وہاں تک مجھے پہنچاتا ہو۔ اگر میری بات سمجھتے ہوں تو جواب دیجئے گا۔ صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ بھئی آپ یہاں سے اگر ٹرین پکڑیں، آپ کو ٹرین استعمال کرنی ہے، اور ٹرین سے آپ کو بامبے سینٹرل جانا ہے، تو آپ ٹرین میں بیٹھیں گے تو بامبے سینٹرل آپ کو پہنچنے کے لیے درمیان میں دادر سے گزرنا پڑے گا کہ نہیں گزرنا پڑے گا؟ آپ دادر سے گزریں گے نہیں
تو بامبے سینٹرل پہنچیں گے کیسے؟ بھائی جواب دیجئے، بات صحیح ہے کہ غلط؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں؟ سمجھ شریف میں بات شریف آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب جانا جنت میں ہے، اور پل صراط سے گزرے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے، پل صراط سے گزرے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اب یہ پل صراط بنا کہاں ہے؟ جہنم کے اوپر، جہنم کے اوپر۔ تو پتا چلا پہلے وہاں سے بچنے کی کوشش کرو کہ کٹ کے جہنم میں نہ گر جائیں، کوئی پرابلم نہ آ جائے۔ اگر پرابلم آیا تو جنت تک نہیں پہنچیں گے۔ اس کو قرآن نے سمجھایا، یہ نہیں کہا کہ تم جنت میں داخل کر دیے گئے، نہیں، پہلے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، در حقیقت وہی کامیاب ہے۔ تو پہلے تو جہنم سے بچنے کی تو کوشش کرو۔ ہم جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے اور جنت میں جانے کی فکر کر رہے ہیں۔ قرآن نے تو کہا پہلے جہنم سے بچو۔ آپ دیکھیں قرآن کی دعاؤں کو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آگے پڑھیے، وقنا عذاب النار ہے نا، پھر آپ پڑھتے ہیں وادخلنا الجنۃ، پھر پڑھتے ہیں نا، لیکن پہلے تو نار سے بچنے کی دعا ہے نا۔ ہم کام کریں سارے جہنم میں جانے کے اور وظیفہ پڑھیں جنت میں جانے کے۔ ذرا سوچو، ماہ رمضان قریب ہے، ہم ماہ رمضان میں 4 رکعت تراویح کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ جواب دیجئے، میں سمجھوں کہ یار میری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ پڑھتے ہیں نا؟ پڑھ کے سنا دیجئے، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملک، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ کیا پڑھتے ہیں؟ یہاں جنت کیوں نہیں مانگ رہے ہو؟ یہاں جنت کیوں نہیں مانگ رہے ہو؟ یہاں تو آپ تسبیح کے بعد یہ دعا کر رہے ہو، اے اللہ ہمیں آگ سے بچا لے۔ یہ دعائیں پڑھتے تو ہیں لیکن کھوپڑی کے اندر بات آتی نہیں ہے۔ سمجھو اسے، جب تک کہ جہنم سے بچا نہ لیے جاؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ والے سجدے کر کے بھی، قیام کر کے بھی، رات عبادت میں گزار کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کی آگ کو پھیر دے، جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا کرتا ہو، اللہم اجرنا من النار یا اجرنی من النار، تو جہنم اللہ سے کہتا ہے، توجہ چاہوں گا، جہنم اللہ سے کہتا ہے اے اللہ اس کو مجھ سے بچا، اس کو مجھ سے بچا لے۔ یعنی آپ سوچیں یہ دعا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اگر کوئی جہنم سے بچنے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرے تو اس دعا کی تاثیر یہ ہے کہ جہنم خود کہتا ہے اے اللہ اس کو مجھ سے بچا لے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس طریقے سے بھی جہنم کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس کے عذاب اور رسول رحمت کے آنسوؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا باد۔ اور سرکار کا ذکر اٹھا کر کے دیکھیے
تو حضور فرماتے تم جہنم کی طرف کود رہے ہو، دوڑ رہے ہو، جا رہے ہو، اور میں تمہاری کمر بند پکڑ کے کھینچ کے بچا رہا ہوں۔ تو نیک بندہ نیکی کر کے بھی جہنم سے پناہ کی بھیک مانگتا ہے، جہنم سے بچنے کی بھیک مانگتا ہے، اور ہم چند نفل اگر پڑھ لیں اور چند روزے رکھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کون ہے جو جنت میں ہمیں جانے سے روک سکتا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ اللہ والوں کی یہ صفت رہی۔ اب ایک اور ایک صفت آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ قرآن کہتا ہے آگے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اب یہ بات تھوڑی سی سمجھ لیں، اور بھی کئی صفات کا ذکر ہے، کم و بیش 12 صفتوں کا ذکر ہے، اور میرے پاس معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں اتنا وقت نہیں کہ میں 12 کی 12 صفتیں آپ کے سامنے گنا سکوں، لیکن میں ایک دو صفتیں اور گنا دوں۔ اب آگے قرآن کیا بتاتا ہے؟ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا۔ آہا سبحان اللہ، واللہ اس ادب پر قربان، اور اللہ والوں کی اس ادا پر قربان۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ قرآن کہتا ہے اللہ والے جب خرچ کرتے ہیں، توجہ چاہوں گا، جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، یعنی فضول خرچی نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے۔ تو کیا کنجوسی کرتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں، روکتے بھی نہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، روکتے بھی نہیں ہیں، یعنی دونوں چیز، یعنی کہیں فضول خرچ نہیں کرتے، جو بھی خرچ کرتے ہیں واجبی خرچ کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کو مفسرین فرماتے ہیں جب بھی خرچ کرتے ہیں اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، معصیت میں، گناہوں میں اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اب پھر کبھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا اسراف، انفاق اور تبذیر یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ انفاق کسے کہتے ہیں، اسراف کسے کہتے ہیں، اور تبذیر کسے کہتے ہیں، یہ تینوں الگ الگ، یہ خرچ کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ چلیے سمجھا دیتا ہوں، اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ انفاق، اس کی بڑی فضیلت قرآن شریف میں آئی ہے۔ جائز کمائی کو جائز کاموں میں خرچ کرنا یہ ہے انفاق، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو رات میں دن میں دکھا کر چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس اجر بھی ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ ہے انفاق۔ اسی پر صرف انفاق کو میں کھولنے لگوں تو یہ بھی ایک لمبا، لیکن صرف 3 چیزوں خرچ کرنے کے 3 طریقے، انفاق، اسراف اور تبذیر۔ انفاق کسے کہتے ہیں؟ جائز کمائی کو جائز کاموں میں خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ بولیے انفاق۔ اور اس کی فضیلت قرآن شریف کے اندر ہے، اس کا ثواب بے پناہ۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ جائز کمائی کو فضول کاموں میں خرچ کرنا، ایسے کاموں میں خرچ کرنا جس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں آج کے دور کے اندر اسراف کا حال یہ ہے کہ العیاذ باللہ، شادی کو لے لیجئے آپ، ٹھیک ہے چھوٹا موٹا ڈیکوریشن کرتے ہیں خوشی کے موقع پر، کوئی پرابلم کی بات نہیں، لیکن کل میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ ایک شادی ابھی کچھ دنوں پہلے ہوئی ہے جس میں کھانے کی ڈش ایک آدمی کی 10,000 روپے کی تھی۔ اب وہ طریقہ کیا تھا؟ ٹیبل پر بیٹھنے والے کو ٹیپ دے دیا جاتا، اور اس ٹیپ کے اندر ساری آئٹمز لکھی ہوتی۔ اگر پانی پوری کھانی ہے تو 25 قسم کی پانی پوری،
कैलाश की खानी है, पर्वत की खानी है, चौपाटी की खानी है, कहाँ की खानी, जितने भी पानी पूरी वाले स्टैंडर्ड थे उनका नाम। आप बटन दबा देंगे आपका बुक हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो पानी पूरी लेकर के। ये सब ये इसराफ है, ये फुजुल खर्ची है। इसमें कौन सा सवाब? फिर खाकर फेंक देना, अल्लाह अकबर। इसको गौर से सुनिएगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, रोटी का एक टुकड़ा घर में पड़ा हुआ था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते ही उस रोटी के टुकड़े को उठाते हैं, साफ करते हैं, और सरकार ने तनावुल फरमाते हुए उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, हुमैरा, ये इज्जत वाली चीज है, जब किसी घर से चली जाती है तो पलट कर नहीं आती, इसलिए इसका एहतराम करो। आज गटरों में खाना फेंका जा रहा है, गटरों में खाना फेंका, और शादियों में तो अल्लाह रहम करम फरमाए, मैं बता नहीं सकता। तो जो अल्लाह वाले होते हैं वो इसराफ नहीं करते। तो इसराफ समझे, जायज कमाई को फुजुल कामों में खर्च करना जिसमें कोई सवाब नहीं, कोई सवाब। और ऐसे शख्स को अल्लाह क्या फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक अल्लाह फुजुल खर्ची करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। इसीलिए कुरान ने एक और मकाम पर फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, खाओ पियो और इसराफ न करो। कुरान का ये अंदाज खास तौर पर इस दोनों चीजों के साथ आना, कुलू वशरबू के साथ वला तुसरिफू का आना, ये इस बात की तरफ गम्माजी करता है कि इंसान की फितरत में है खाना फेंक देना, पानी फेंक देना। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने यहां पर फरमा दिया, खाओ पियो और इसराफ ना करो। तो जायज कमाई को गुनाह के काम में, फुजुल कामों में खर्च करना, ये हुआ इसराफ, और ये अल्लाह को पसंद नहीं। अब तीसरी चीजें, तब्दील। इसमें दो कौल मिलते हैं। एक कौल ये है कि हराम कमाई को हराम काम में खर्च करना, और एक कौल ये है कि जायज कमाई को हराम कामों में खर्च करना। जायज कमाई को हराम कामों में खर्च करना, बड़ी माजरत के साथ मैं किसी पर टॉन्टिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी पुरानी यादों को सामने रखते हुए जो तजर्बा है उस तजर्बे को बताता हूं कि जैसा मैंने लोगों में देखा था, बहुत सारे कारीगर ऐसे भी थे जो शनिचर तक मेहनत करते और शनिचर को रात को जब मजदूरी मिलती, पैसा मिलता, तो चले जाते हराम काम करने। एक दौर था ऐसा, सुनते थे। फिर हमने कारखानों में अल्लाह ने तौफीक दी और मेहनत शुरू की, तो अब अल्लाह के फजल करम से ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिलती। तो जायज कमाई को हराम कामों में खर्च करना, यह है तब्दीर। अब ऐसा अगर कोई करे तो कुरान इसको किस खाते में जमा करता है? कुरान कहता है, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इखवानश शयातीन, ये जायज कमाई को हराम कामों में खर्च करने वाला शैतान का भाई है, शैतान का भाई, ये कुरान कहता है। अब सवाल ये पैदा होता है, थोड़ी सी तवज्जो चाहूं, सवाल ये पैदा होता है, कमाई हमने की, मेहनत से हमने कमाया, हम जो चाहे करें। आदमी कह सकता है कि मैंने मेहनत की है, मैंने रातों दिन पैसा कमाया है, मैंने धूप नहीं देखी, छांव नहीं देखी, और मेरा पैसा मैं खर्च नहीं करूं। तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे, माल भी मेरी अमानत है और जान भी मेरी अमानत है। तेरे पास जो कुछ है तेरा खुद का नहीं, मेरा दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है। और ये बात भी जहन में रखना कि मैं जिसको चाहूं उतना अता करूं। अगर कोई ये समझे कि मेरी अक्ल से मैंने इतनी दौलत कमाई है, नहीं, बहुत सारे अक्ल वाले पता नहीं कहां कहां बेचारे घूमते हैं।
تو زیادہ روزی کا ملنا یا کم روزی کا ملنا یہ انسان کے اختیار کی بات نہیں. قرآن نے کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے. یہاں قدر کے معنی تنگی کے ہیں، اور لیلۃ القدر جو کہتے ہیں اس کا معنی جانتے ہیں آپ؟ قدر کے معنی تو تنگی کے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے قدر والی رات، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسے قدر والی رات تو ہے ہی، لیکن قدر کے معنی تنگی کے ہوتے ہیں. تو لیلۃ القدر کو آسمان سے فرشتے اتنے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. تو فضول خرچی کرنے والا، حرام کاموں میں پیسہ خرچ کرنے والا، یہ شیطان کا بھائی ہے. تو اب اللہ والوں کا حال کیا؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب دینے کی فضیلت ہے تو ہاتھ کھینچتے نہیں، فضول خرچی بھی نہیں کرتے. اللہ والے لٹاتے ہیں، اور چونکہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوتے ہیں، اور حضور کی سنت بھی یہ ہے مانگنے والوں کو محروم نہ رکھا جائے. اس لیے اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بھی جب بیان فرمائی تو یوں فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو ان کو روزی عطا کی وہ ہمارے نام پہ خرچ کرتے ہیں. آج کا انسان تھوڑا سا بے وقوف ہے، بودی سوچ ہے، مکمل شیطان نے کھوپڑی پہ کنٹرول کر لیا ہے، سوچتا ہے اللہ کے نام پہ دوں گا تو کم ہوگا. بے وقوف ہو تم، بے وقوف. اللہ کے نام پر دینے سے کبھی کم نہیں ہوا، کبھی کم نہیں ہوا اور نہ کبھی کم ہوگا. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. خیر اب سمجھیے اس کو. تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور ہاتھ بھی روک کے نہیں رکھتے. تو کرتے کیا ہے؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اعتدال کی راہ اپناتے ہیں، دیتے بھی ہیں اور اپنے لیے رکھتے بھی ہیں. اتنا بھی نہیں دے دیتے کہ کل خود کو مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، اور اتنا بھی خود کے پاس نہیں رکھتے کہ بخیلوں کی فہرست میں شامل ہو. اس کو ذہن میں رکھیں، اس کو حدیث شریف سے سمجھاؤں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اللہ کے نام پر اسے خرچ کر دوں، دے دوں. سرکار اس کے سلسلے میں آپ کیا فرماتے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 اللہ کے نام پر دو. کتنا دو؟ بولیے 1/3 اللہ کے نام پہ دو. اس لیے آگے حضور فرماتے ہیں جس کا مفہوم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ اپنے بچوں کو اس حال میں چھوڑ کر کے مرنا کہ وہ لوگوں سے مانگ کر اپنی ضرورت پوری کریں، اس سے بہتر ہے کہ ان کے لیے اتنا چھوڑ کے جاؤ کہ وہ اپنی زندگی کو خوشی سے گزار. تو یہاں سے اعتدال کی راہ سمجھ میں آئی. نہ سب لٹا دو اور نہ ہاتھ کو کھینچ کے رکھو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اللہ والوں کے دینے کا حال یہ ہوتا ہے زمین کے اوپر ہوتے ہیں تب بھی دیتے ہیں، اور زمین کے اندر ہیں تب بھی دے رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی. ان کے دینے کا سلسلہ ایسا ہے جو رکتا نہیں، سب کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں. ان کا تعلق قدرت سے اتنا اسٹرانگ ہے، وہاں سے آتا رہتا ہے، یہاں سے بڑھتا رہتا ہے. یہ اللہ والوں کی صفت ہے. اور بھی بہت ساری صفتیں قرآن مقدس میں ان کی بیان کی گئیں.
اب یہاں سے آپ ان صفات کو غریب نواز کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سلطان الہند کیسے رحمان کے نیک بندے تھے، کہ جتنی نیک بندوں کی صفتیں قرآن میں موجود ہیں، اگر ان ساری صفتوں کے پیکر کو دیکھنا ہے تو اولیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اور اولیاء کے اندر بھی خواجہ غریب نواز کی حیات طیبہ کو آپ دیکھ سکتے۔ اب بات کلیئر ہو گئی کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے راستے پر چلنا یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے، خالی اس کے نام کی نیاز کھانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، کیا بٹ رہا ہے آج، کیا کھانا، کیا نیاز ہے، العیاذ باللہ۔ یہ پیٹ ہے جو بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا، یہ پیٹ ہے جو بھرنے کا نام نہیں لیتا۔ تو سوچ بناؤ، فکر بناؤ کہ اولیاء کرام کے راستے پر چلیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اگر ان کے راستے پر چلے تو پھر ہوگا کیا؟ پھر اللہ عز و جل جنت کا مسافر بنا دے گا، اور پروردگار قیامت میں ان اللہ والوں کو جہاں رکھے گا ان کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی قرآن شریف کی روشنی میں اس کو ثابت کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ میں انہی کلمات خیر پر آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ جو کچھ نیک بندوں کا طریقہ ہے اسے اپناؤ، اس راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ زندگی گزار لی ہم نے بھٹکے ہوئوں کے راستے پر چل کر، ہمارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں تو عقل دنگ ہو جاتی ہے۔ کوئی گٹکے میں لگا ہوا ہے، کوئی شراب میں لگا ہوا ہے، کوئی تمباکو میں لگا ہے، کوئی سگریٹ میں لگا ہے، کوئی منشیات میں لگا ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا یا کسی انسان کا یہ طریقہ نہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ ہمیں قرآن جس طرح چلنے کا حکم دیتا ہے اس طرح سے چلو، قرآن جس طرح سے بیٹھنے کا حکم دیتا ہے اس طریقے سے بیٹھو، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت بھی عطا فرمائی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی اللہ نے بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کا چاہنے والا بھی بنایا۔ بس ہم سنور گئے نا تو کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری سنی اجتماع مرکز اسماعیل حبیب مسجد جو منارہ مسجد کے پیچھے ہے، وہاں پر ہر سنیچر کو ہوتا ہے، آیا کریں، دین سیکھا کریں، دین سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ دین سے جڑیں گے تو دنیا بھی سکون کے ساتھ گزرے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔